اس حدیث کو بنیاد بنا کر اس روایت کو، اس بات کو روافض کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ روافض اعتراض کرتے ہیں کہ تم ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور کی امت میں بلکہ تمام امتوں میں افضل البشر بعد از انبیاء مانتے ہو، حالانکہ ابو بکر وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا۔ کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ نماز کو مکمل کر وہیں ٹھہرا رہے، لیکن ابو بکر نے بات کو نہیں مانا۔ تو وہ شخص جو رسول اللہ کی موجودگی میں رسول اللہ کے امر کی نافرمانی کرے، وہ افضل البشر بعد از انبیاء کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ پہلا خلیفہ یا خلافت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھئی اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب تحقیقی ہے، دوسرا الزامی جواب ہے۔ الزامی جواب یہ ہے ان کو کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کے خلاف کرنا نافرمانی ہے؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کے خلاف کرنا نافرمانی ہے، ہر بات کے خلاف کرنا نافرمانی ہے، تو تم بتاؤ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ کا لفظ لکھا تھا اور مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی اسی محمد الرسول اللہ پر تو جھگڑا ہے، رسول اللہ پر تو جھگڑا ہے، تو لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ اگر ہم رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کس بات کا، لڑائی کس بات کی؟ محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ علی رسول اللہ کو مٹا کے ابن عبداللہ لکھ دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر فرمایا تھا، عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میں تو رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا، میں تو رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا۔ تو دیکھیں وہاں پر رسول اللہ نے حضرت علی کو حکم دیا ہے رسول اللہ لفظ مٹانے کا، لیکن حضرت علی نے مٹانے سے انکار کر دیا۔ تو تم بتاؤ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کے خلاف کیا ہے، تو حضرت علی کے لیے کون سا حکم ہے؟ جو حضرت علی کے لیے حکم ہے وہی حضرت ابوبکر صدیق کے لیے حکم ہے۔ حضرت علی ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے دل کا سرور ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن یہ روافض کو جواب دینے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ اور دوسرا جواب ہے بھئی تحقیقی جواب یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حکم ہے بطور شفقت کے اور دوسرا حکم ہے بطور اجابت کے، وجوب کے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امر کے خلاف کیا جائے جو امر بطور وجوب کے ہو، آپ کسی کو وجوباً کوئی حکم دے دیں کہ بھئی یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ کام تم نے نہیں کرنا، اس کے خلاف اگر کوئی شخص کرے، اس کی خلاف ورزی کرے، تو یہ رسول اللہ کی نافرمانی بھی ہے، اور اس طرح شخص کرنے والا معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نافرمان شمار ہوگا۔ لیکن اگر حضور کا حکم بطور شفقت کے ہو، بطور شفقت کے ہو، تو اس کے خلاف اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ نافرمان شمار نہیں ہوگا، اس شخص پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ کرنا، حکم دینا بطور شفقت کے تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا، بیان کرنا تھا، اس وجہ سے آپ نے حکم دیا تھا، بطور وجوب حکم نہیں تھا۔ اگر بطور وجوب حکم ہوتا تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے صحابہ کرام کی تصفیق پر اصلاح فرمائی، اور اسی طرح حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر تو کیوں نہیں ٹھہرا جب میں نے اشارہ کر دیا تھا، تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بھی کرتے کہ میرا حکم تھا، میرے حکم کی معاذ اللہ تو نے نافرمانی کیوں کی؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی دو امر کی اصلاح فرمائی ہے، یہ بات نہیں فرمائی، تو پتہ چلا یہ حکم بطور شفقت کے تھا، بطور وجوب کے نہیں تھا۔ بطور وجوب ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت فرماتے، لہٰذا جب بطور شفقت حکم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق پر نافرمانی کا حکم بھی لاگو نہیں ہوگا۔ یہ روافض نے حضرت ابوبکر صدیق سے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے، ان کے دل میں جو بغض بھرا ہوا ہے، باقی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔